بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غزوات کے متعلق ایک سوال آیا تھا۔ اس سوال یہ تھا کہ غزوات کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے، سرایہ کی تعداد میں اختلاف اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اور آپ کی علم میں اضافے کے لیے میں بتا دوں کہ غزوات کے متعلق جتنے بھی بڑے بڑے ٹیسٹوں کے ادارے ہیں، چاہے وہ پبلک سروس کمیشن کے پی کے ہوں، یا پبلک سروس کمیشن بلوچستان ہو، یا پنجاب یا فیڈرل ہوں، جتنے بھی ہو، آئی ایس ایس بی کے ہوں، سی ایس ایس کے ہوں، این ٹی ایس کے ہوں، ایٹا کے ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان تمام میں اس کے متعلق سوال گویا ایک لازمی جز ہے، لازمی آتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مضبوط کرنا ہے۔ غزوات کے متعلق مکمل تفصیل اور بہت اچھی تفصیل اگر آپ کو درکار ہو تو اس پر آلریڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر لیں۔ تو غزوات کے متعلق اختلاف کیوں ہے، یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے اور بار بار یہ ٹیسٹوں میں، انٹرویوز میں یہ آتا ہے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی کر دیں، اور لائک بھی کر دیں، دوستوں سے شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، غزوات کے متعلق جو اقوال ہیں وہ ہے 19 سے لے کر 28 تک۔ غزوات کتنے ہیں؟ بعض کہتے ہیں 19 ہے، بعض کہتے ہیں 21 ہے، بعض کہتے ہیں 24، بعض کہتے ہیں 25، بعض کہتے ہیں 26، بعض کہتے ہیں 27، بعض کہتے ہیں 28۔ تو یہ سارے اقوال ہیں، اور ان سب اقوال کے بارے میں دلائل بھی ہیں۔ تو اگر کہیں آپ سے سوال ہو جائے 19 کے متعلق تو آپ نے بھولنا نہیں ہے 19 بھی قول ہے، کہیں سوال ہو جائے 21 کا تو بھولنا نہیں ہے 21 بھی ہے۔ ہاں، ایک نیا کویسچن جو ذہن میں نے ابھی آیا، اگر کبھی سوال ایسے آ جائے کہ اس میں یہ غزوات جس کے بارے میں اقوال ہیں یہ مکس ذکر ہوں، مثال کے طور پر سوال آیا ہے کہ غزوات کی تعداد کتنی ہے، 25، 26، 27، 28، اب یہ سارے آپشن ہیں، تو ان آپشن میں پھر آپ کیا چوز کریں گے؟ اگر آپ اسٹڈی ہو تو آپ چوز کرنے میں پریشان ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں پھر اس میں آپ نے چوز کرنا ہے اس قول کو جو راجح ہو، اور جو قول مضبوط ہو، جس قول میں پروف مضبوط ہو، اور وہ ہے ان تمام غزوات میں 27 والا۔ تو یہ چیز آپ نے بھولنی نہیں ہے کہ اگر یہ سارے مکس آ جائیں، عام طور پہ سوال اس طرح نہیں ہوتا، لیکن کبھی دے بھی سکتے ہیں۔ عام طور پہ سوال اگر 19 کا قول ذکر کر دیا، اس میں کوشچن آ گیا، تو پھر 19 سے دوسرا پوائنٹ اسی کے متعلق نہیں ہوتا، لیکن اگر آ بھی جائے تو آپ پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ تو غزوات کے متعلق جو اختلاف ہے، اور اختلاف اتنا زیادہ کیوں ہے، اس کا جواب، کئی جواب ہے۔ پہلا جواب یہ کہ جس نے تعداد جتنے ذکر کی ہے اس کی علم ہی اتنا تھا، آگے کو اس کو معلوم نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جس نے 25 کی بات کی کہ غزوات 25 ہیں، تو اس کو 26، 27، 28 کا علم ہی نہیں تھا، تو اس نے 25 کی بات کر دی۔ اور جس کو نے 21 کی بات کی تو مزید کہ اس کو علم نہیں تھا، اس نے اتنے ذکر کی جتنا اس کا علم تھا۔ دوسرا جواب کہ علم تھا، غزوات کے جو اختلاف ہے اس میں علم سب کو تھا کہ غزوات 27 ہیں یا 28 ہیں، لیکن وجہ اور تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جس نے 28 ذکر کیے ہیں، یا جس نے 27 ذکر کیے ہیں، یا جس نے 25 ذکر کیے ہیں، وجہ یہ تھی کہ غزوہ 2 غزوے ہوئے لیکن سفر ایک ہے، 2 غزوے ہوئے لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، زمانہ قریب ہے، بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، تو کسی نے ان 2 کو ایک ذکر کر دیا۔ ایک سفر میں 2 ہوئے تو اس کو ایک ذکر کر دیا، کسی نے 2 ذکر کر دیا، تو پھر ظاہر بات ہے جب ایک سفر میں 2 ہوئے ہوں اور ایک آدمی 2 ذکر کرے تو تعداد بڑھ جائے گی، اور جو ایک ذکر کی تعداد کم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، غزوہ حمراء الاسود اور غزوہ احد، یہ 2 غزوے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد ہو جاتا ہے، کفار چلے جاتے ہیں، روحا مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور وہاں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو تو پسپا کر دیتا، شکست ان کا یقینی تھا، ہو چکا تھا، تو یہ دوبارہ جانا چاہیے اور ان کو صحیح سبق سکھانا چاہیے۔ تو یہ مشورہ چل رہا تھا، روحا مقام پر واپس نہیں گئے تھے۔ ادھر سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی وہاں سے چلے اور اعلان ہوا دوبارہ ان کا پیچھا کرنا ہے، ان سے وہ لڑنا ہے۔ تو جب وہاں سے چلے، ادھر کوئی اطلاع ملے تو کفار یہاں سے چلے گئے۔ اب اندازہ لگا یہ دونوں قریب ہیں، کسی نے اس کو 2 ذکر کیا، غزوہ حمراء الاسد اور غزوہ احد، کسی نے ایک ذکر کر دیا، دونوں کو ایک نام دے دیا، غزوہ احد۔ تو یہی وجہ تھی کہ اختلاف جو بن گیا وہ اس لیے کہ جس نے 2 کو 2 ذکر کے تعداد بڑھ گئی، جس نے 2 کو ایک ذکر کیا تو تعداد
کم ہو گئی۔ اچھا، اب سرائے کے متعلق ذرا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سرائے کے متعلق مثال کے طور پر سرائے کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ سرائے کے متعلق 35 والا قول بھی ہے، یعنی تعداد سرائے کی کتنی ہے؟ بعض کہتے 35 ہے، بعض کہتے 36 ہے، بعض کہتے 38 ہے، بعض کہتے 40 ہے، بعض کہتے 48 ہے، بعض کہتے 56 ہے۔ یہ ساری تعداد ذکر کی گئی ہے تاریخ میں۔ اب اس میں وہی جوابات آپ نے یاد کرنے جو غزوات میں تھے، کہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قریب تھے، یا سفر ایک تھا تو اس لیے یہ۔ تو اسی طرح غزوہ خیبر بھی ہے، اس میں یہ کام ہوا، وادی القریٰ غزوہ خیبر۔ اب کس نے الگ الگ شمار کیے تو 2 کر دیے، وادی القریٰ الگ کر دیا، غزوہ وادی القریٰ، اور غزوہ خیبر الگ کر دیا۔ کس نے دونوں کو قریب ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک ہی شمار کر دیا، غزوہ خیبر کا نام دے دیا۔ تو یہ جو بہت اہم کوشچن ہے اور بہت زیادہ بار بار آتا ہے، اس کے جواب 2 جواب میں نے ذکر کر دیے۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو کمنٹ میں بتا دیں اور شیئر بھی کر دیں، ہمیں سپورٹ بھی کر دیں۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک نئی بات بھی بتا دوں کہ غزوات میں جو مسلمان کتنے شہید ہوئے، کفار کتنے ہلاک ہوئے، اور اس میں قیدی کتنے بنے، تو جو مسلمان کل شہید ہوئے غزوات میں وہ 148 ہیں، اور کفار کتنے ہلاک ہوئے 293، اور جو قیدی بنے وہ 6070۔ اور غزوات کے متعلق ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ غزوات کے متعلق جو یہ تعداد ہے، اور جو یہ تعداد ہے، تو یہ تعداد تو ہے لیکن اس میں لڑائی صرف 9 میں ہوئی ہے، صرف 9 میں لڑائی ہوئی، باقی میں لڑائی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔